الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو احادیث مبارکہ بیان کی جائیں گی ان کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک سے کوئی ذکر کرنے کی درخواست، اس کے بعد اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دعوے دار نکلیں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ پھر جو شخص معاذ رضائے الہی کی نیت سے لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے بعد توحید کی فضیلت اور اس سے گناہوں کے مٹنے کی جو احادیث ہیں وہ انشاءاللہ آج بیان کی جائیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کیا کروں اور تجھے پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کلمہ تو تیرے سب بندے پڑھتے اور کہتے ہیں، مجھے کوئی خصوصی وظیفہ بتایا جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور ان کی مخلوق بجز میرے اور 7 زمینیں ترازو کی ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو یہ کلمہ ان سب سے وزنی ہے۔ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 528۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نمبر 2 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نمبر 3 اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جو اس نے سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا، اور وہ اسی کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہیں، اور یہ کہ نمبر 4 جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہرحال جنت میں داخل کرے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3435 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 28۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص معاذ رضائے الہی کی نیت سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 425 اور 6423، صحیح مسلم حدیث نمبر 33۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ کر کے آئے، پھر تو اس حال میں مجھ سے ملے کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں اسی قدر مغفرت و بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3540۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، لوگوں میں بہترین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 12۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں عن قریب 30 جھوٹے دعوے دار نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2200
19۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 14۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب مومن کو کوئی تکلیف دہ چیز لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ سیدہ ام العلا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں بیمار تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے آئے اور فرمایا، ام العلا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ مسلمان کے مرض کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے کھوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1666۔